السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اور جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، ہم آگے بڑھ کر ان کے اعمال کو اڑتا ہوا غبار، اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہترین ہوگا اور ان کی خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 23 اور 24 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ یہ جو صورت کریمہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے آغاز میں ہی بتلا دیا تھا کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کے اندر جو باتیں بیان ہو رہی ہیں وہ اصل میں پہلے پہل اول مکہ والوں کے سامنے بیان کی گئی، اور اس کے اندر اسپیشلی ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی جو اصل میں مکہ والوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جب اس کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں بھی اس کا امپلیمنٹ ہوگا، اور اس زمانے کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں، جتنی بھی قومیں ہوئی، جتنی بھی جگہیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، اگر ان کے اندر وہ خرابیاں ہیں تو اس کے اوپر بھی اس کا امپلیمنٹ ہوگا۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا ڈیمانڈ کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو فرشتوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو پھر اس وقت ان کی حالت بڑی خراب ہوگی، اور وہ جو چاہیں گے تب بھی وہ بچ نہیں پائیں گے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کا ذکر کیا ہے جن کے اعمال کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ دیکھیے، ایک مسلمان جب کوئی عمل کرتا ہے اس کے پیچھے 3 بنیادی چیزیں ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر وہ 3 بنیادی چیزیں ہوں گی، وہ 3 بنیادی انٹینشن ہوگا، وہ 3 بنیادی عقیدے ہوں گے، تو اس کا عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، وگرنہ وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو عمل انسان کرے تو اس کے پیچھے عقیدہ توحید ہونا چاہیے، یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سب سے پہلے ہونا چاہیے، شرک سے بالکل دور، مبرہ اور منزہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز اور دوسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ، جب انسان کوئی عمل کرے تو وہ خالص نیک نیتی کے ساتھ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اور تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جب انسان کوئی عمل کرے تو وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ تین بنیادی چیزیں، 3 بنیادی عقیدے اگر ہوں گے تو وہ عمل اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور اس کا بدلہ قیامت کے دن مل جائے گا۔ اگر یہ 3 بنیادی چیزیں نہیں ہوں گی یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو جتنا بھی عمل کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قیامت کے دن غبار کی طرح سے اڑا دے گا۔ دیکھیے، مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے، مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانو، اللہ کے علاوہ جو سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے جو بت تم نے بنا کر کے رکھے ہیں ان کے سامنے جو جھکتے ہو، ان سے نظر و نیاز مانگتے ہو، ان کو مشکل کشا حاجت روا جو سمجھتے ہو، اس عقیدے کو چھوڑ دو اور نیک عمل کرو۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم لوگ اچھے کام کرتے ہو، تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ ایسے ہی چپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم لوگ بھی جو ہے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی اور ستو پلاتے ہیں، ان کا انتظام اور انصرام کرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی فنڈ اکٹھا ہوتا ہے جس میں ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو ہر مہینے وظیفہ دیتے ہیں، ان کے اخراجات دیتے ہیں، تو تم لوگ نیک عمل کرتے ہو تو ہم بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے یہاں پر کہا
وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، اور جو کچھ ان لوگوں نے عمل کیے ہیں کل قیامت کے دن ہم ان کے عمل کی طرف متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے اور ان کے عمل کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ایسا کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ ان لوگوں نے جو عمل کیا ہے نا اس کی کچھ بھی بنیاد نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ عقیدہ توحید ہے، نہ ہی ان کے عمل کے مطابقت سنت نبوی سے ہے، اور نہ ہی وہ اس لیے عمل انجام دے رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور کل قیامت کو بدلہ مل جائے، بلکہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہیں کہ ہاں عمل کر رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اڑتے ہوئے غبار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر کے آگے بڑھیں گے اور اس کے عمل کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اڑتا ہوا غبار کے لیے جو لفظ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ہباء، ہباء کے بارے میں مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ایک زمانے میں یہ جو ڈور ہوتا ہے نا، ڈور دیکھا ہوگا، ڈور جو بنتا تھا پہلے، ڈور جو بنتا تھا اس میں بیچ میں سوراخ کیا جاتا تھا، سیدھا لکیر کیوں کیا جاتا تھا؟ تاکہ ہوا آئے، روشنی آئے۔ تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈور یا دریچے جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے جس میں شگاف ہوتا تھا، چیڑا ہوا ہوتا تھا، سوراخ ہوتا تھا، اس میں جب سورج کی کرنیں جب اس طرف سے پاس کرتی تھی تو آپ دیکھتے ہوں گے اس میں غبار اڑتے رہتا ہے، آپ اس کو پکڑنا چاہیں گے بھی تو نہیں پکڑ پائیں گے۔ آج بھی کہیں پر کوئی جھڑی ہو، کوئی سوراخ ہو اور اس میں سورج کی کرن جائے تو آپ اس کرن کو دیکھیں گے تو روشنی کے ساتھ ساتھ اس میں غبار بھی اڑتا رہتا ہے، آپ اس کو پکڑ نہیں پائیں گے۔ ہباء کا یہی مطلب ہے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، ہباء کا مطلب یہی ہے کہ عمل تو کیا ہے لیکن عمل کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس عمل کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی تعبیر قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کیا ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے عمل کے لیے ہم قیامت کے دن میزان نہیں رکھیں گے، ترازو نہیں رکھیں گے، کیونکہ عمل ہی نہیں ہے۔ عمل تو کیا ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ یہاں پر کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کے لیے۔ لیکن یاد رکھیے آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مدعی ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دعویٰ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر اگر شرک ہے تو اس کا عمل بھی ہباء منصورا ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، عید جب آتا ہے تو عید بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے عمل کے ساتھ اگر شرک ہے تو اس کا عمل بھی ہباء منصورا ہے، اس کا کوئی ویلو نہیں ہے، قیامت کے دن اس کا وزن ہی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی آج کے ڈیٹ میں مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بہت ہی غور سے سن لیجئے، کھول کر کے بتا رہے ہیں ہم، ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور مسلمان کہتے ہیں وہ عمل بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، وہ عمل بھی ہباء منصورا ہے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی نیک عمل انجام دے رہا ہے لیکن وہ عمل سنت کے خلاف ہے یا سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے حساب سے، اپنے لوگوں کے حساب سے کر رہا ہے، تو وہ عمل بھی ہباء منصورا ہے، ہباء منصورا۔ اور ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، اپنے آپ کو توحید پرست بھی کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی کر رہا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں، وہ عمل بھی ہباء منصورا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام عمل کو اڑا دے گا غبار کی طرح سے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، اور جو کچھ انہوں نے عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف توجہ کریں گے، اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، مشرکوں کے لیے ہے، بدعتیوں خرافاتیوں کے لیے ہے، ریاکاروں کے لیے ہے، خالی مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کوئی یہ کہتا ہے کہ خالی مشرکین مکہ کے لیے، وہ قرآن کریم کے اوپر زبردستی کر رہا ہے۔ وہ قرآن کریم کی اس آیت کا جو منشا ہے، اس کا جو مفہوم ہے اور سلف کا جو منہج ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے تمام لوگوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اڑتا ہوا غبار بنا دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا،
لیکن جو جنتی لوگ ہوں گے ان کے لیے قیامت کے دن بہترین جگہ ہوگی اور سونے کی جگہ بھی بہت عمدہ. سونا آرام کرنا ہوتا ہے نا، آرام کرنے کی جگہ بھی بہت عمدہ. دیکھیے قرآن کا اسلوب دیکھیے. پہلے ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ڈیٹیل سے کیا جن کے عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، جو عمل عقیدہ توحید کے خلاف ہوتا ہے، جو عمل سنت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، جس عمل کے ساتھ شرک بھی ملوث ہوتا ہے، بدعت بھی ہوتا ہے. ایسے عمل کے بارے میں اللہ نے ڈیٹیل سے بتلایا اور پھر آگے بہت ہی مختصر بتلایا اصحاب الجنہ. اب اصحاب الجنہ سے ہم کیا سمجھیں گے؟ اصحاب الجنہ سے ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ جنتی لوگ. اصحاب الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان، عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جنتی ہوں گے دنیا کے اندر، یہ سمجھا جائے گا یہاں پر. اصحاب الجنہ جنتی لوگ کیا مطلب یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے خالص ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، ان کا عقیدہ جو ہوگا وہ بالکل صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہوگا، جن کا عمل شرک و کفر سے پاک ہوگا، جنہوں نے جو عمل کیا ہوگا صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہوگا، ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ جنتی ہوں گے. انہی کو جنتی کہتے ہیں، انہی کو اصحاب الجنہ کہتے ہیں. اور اصحاب الجنہ کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ جہنمیوں کا تو یہ معاملہ ہوگا، لیکن اصحاب الجنہ کا یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو بہت بہترین جگہ ملے گی رہنے کے لیے، بہت بہترین جگہ. وہ احسن مقیلا، اور جو آرام گاہ ان کی ہوگی، جو ان کا آرام گاہ ہوگا وہاں پہ وہ بہت اچھے سے آرام کر رہے ہوں گے. آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے تفسیر کو نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن، جو کہ کتنے دنوں کا ہوگا؟ ابھی ہم نے فجر کی نماز میں بتلایا، فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں نے پڑھا 50,000 سالوں کا. قیامت کا ایک دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سالوں کا ہوگا. وہ 50,000 سالوں کے اس دن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ میزان اپنے منصب عدل پہ بیٹھ کر کے لوگوں کا جب فیصلہ فرمائے گا تو دوپہر تک ہر چیز ہو جائے گا. دوپہر تک کب؟ جب سورج بالکل بیچوں بیچ میں ہوتا ہے، سورج بالکل چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو فارغ فرما دے گا. جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. یہی مطلب ہے اس کا. امام سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. جبکہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن ابی حاتم نے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو بیان کیا. یہ سب تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ تفسیر سیکھا ہے. امام اکرمہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو وہ وقت خوب معلوم ہے جب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اور جہنمیوں کو حساب سے فارغ کر دے گا. یہ بالکل وہی وقت ہوگا جو نصف النہار کا وقت ہوگا، جو دوپہر کا وقت ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو حساب سے فارغ کر دے گا. جنتیوں کو جنت کے اندر بھیج دے گا، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اور یہ وہ وقت ہوگا جب آدمی اپنے گھر والوں کے پاس اپنے گھر میں آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، جس کو قیلولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قیلولہ. اس وقت آدمی جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ اپنے آرام گاہ میں خوب اچھے سے سوئے ہوں گے. ان کو مچھلی کا کباب کھانے کے لیے دیا جائے گا اور وہ بالکل سیر ہو جائیں گے. یہ جو تفسیر کیا ہے اہل علم نے، اس کی روشنی میں مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ دن 50,000 سالوں کا ہوگا. کتنے سالوں کا ہوگا؟ وہ دن 50,000 برس کا ہوگا. وہ 50,000 برس کے اس ایک دن میں اللہ تبارک و تعالی سب لوگوں کا حساب کر دے گا. جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اور اہل جنت اپنے مع خاندان کے جنت کے اندر حور عین کے ساتھ آرام کر رہے ہوں گے. اور یہ وہی وقت ہوگا احسن مقیلا. احسن مقیلا، مقیلا کا مطلب قیلولہ. دوپہر کے آرام کے وقت یہ لوگ آرام سے سوئے ہوں گے. اور ان کے لیے 50,000 کا جو ایک دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، اور جو فرض نماز مومن ادا کرتا ہے اس طرح سے وہ 50,000 سال گزر جائے گا مومنوں کے لیے. اور وہ جنت کے اندر آرام کر رہے ہوں گے، ان کو بہترین ٹھکانہ ملے گا. لیکن اس کے پیچھے اصل فیکٹر کیا ہوگا؟ فیکٹر یہ ہوگا کہ دنیا میں انہوں نے جو عمل کیا ہوگا وہ بیس کے مطابق، بنیاد کے مطابق. سب سے پہلے وہ ایمان والے ہوں گے، توحید پر گامزن ہوں گے، شرک سے بالکل خالی ہوں گے. سب سے پہلا بیس. دوسرا بیس ان کا جو عمل ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا. اور تیسرا جو بیس ہوگا وہ جو عمل کرنے والے ہوں گے
یہ سوچ کر عمل کرنے والے ہوں گے کہ رب العالمین راضی ہوگا اور اس کا بدلہ قیامت کے دن مجھ کو دے گا. یہ 3 فیکٹر اور یہ 3 انٹینشن اور یہ 3 عقیدہ ہر مسلمان کے اندر ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جنتی ہوں گے اور اس مقام پر وہ پہنچیں گے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس میں بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.